بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ برادران محترم، خواہران مکرم، آج کی گفتگو کا عنوان ہے کلامیات سیرت۔ دراصل کلامیات سیرت سے مراد وہ موضوعات ہیں جو اصلاً علم کلام سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن سیرت کے واقعات یا سیرت کے حقائق سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے، یا وہ واقعات ہیں جو اصلاً سیرت سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ان کے معنی اور مطالب اور ان کے بہت سے پہلو ایسے ہیں جو علم کلام سے تعلق رکھتے ہیں اور علم کلام کے مباحث میں جائے بغیر ان کو سمجھنا دشوار ہے۔ یہ مشترک موضوعات جو علم کلام اور سیرت دونوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو کلامیات سیرت کے عنوان سے یاد کیا جا سکتا ہے۔ جب سیرت نگاروں نے سیرت کی ترتیب و تدوین کا کام شروع کیا اور اس کا ایک مرحلہ مکمل ہو گیا، جس کا ہم ایک گفتگو میں جائزہ لے چکے ہیں، تو تقریباً 200 سال کے وقفے کے بعد دوسری صدی ہجری کے اواخر اور تیسری صدی ہجری کے اوائل میں مطالعہ سیرت کی ایک نئی جہت سامنے آئی، جس کے دو اسباب تھے۔ ایک بڑا سبب تو یہ تھا کہ ان دنوں یونانی علوم و فنون کا بڑے پیمانے پر عربی زبان میں ترجمہ شروع ہوا۔ مسلمان اہل علم نے یونانی منطق، یونانی فلسفہ اور دوسرے یونانی علوم کا مطالعہ شروع کیا، اور بہت سے معاملات پر یونانی نقطہ نظر سے، یونانی اسلوب تفکیر سے اور یونانی انداز استدلال سے غور و خوض کرنا شروع کیا۔ انہی دنوں مسلمان دانشوروں کا ایک خاصا بڑا حصہ یونانی منطق اور یونانی علوم و فنون سے متاثر ہوا، اور اس طبقے کی طرف سے جن میں مسلمان اور غیر مسلم دونوں شامل تھے، بہت سے ایسے سوالات اسلامی عقائد کے بارے میں اٹھائے گئے جن کا جواب یونانی اسلوب استدلال کو اختیار کیے بغیر دینا مشکل تھا۔ اس لیے علماء اسلام نے یونانی منطق اور علوم و فنون سے واقفیت پیدا کی اور یونانیوں کے اسلوب استدلال کے مطابق اسلامی عقائد کو بیان کرنے اور اسلامی عقائد پر کیے جانے والے اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کی۔ انہی دنوں وہ حضرات جو سیرت نگاری کے مقدس کام سے وابستہ تھے، انہوں نے محسوس کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سیرت کے عام تاریخی، فقہی اور قانونی پہلوؤں کے علاوہ سیرت کے ان پہلوؤں پر بھی غور کیا جائے جن کا تعلق عقائد اور علم کلام کے مسائل سے ہے۔ اس کی ضرورت اس لیے محسوس کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل اور شواہد پر جب غور و خوض کا آغاز ہوا اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کے معجزات اور ان کے لائے ہوئے شواہد و دلائل سے حضور کے شواہد و دلائل کا مقابلہ کیا گیا، تو یہ محسوس کیا گیا کہ اس مضمون کو زیادہ مؤثر انداز میں، واضح انداز میں بیان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نبوت، رسالت اور وحی و الہام پر خالص عقلی نقطہ نظر سے غور کیا جائے اور ان لوگوں کے لیے عقلی دلائل مرتب کیے جائیں جو محض قرآن و سنت کے دلائل کی بنیاد پر شرح صدر یا اطمینان قلبی محسوس نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ تیسری صدی ہجری کے اوائل سے لے کر اور آئندہ ایک طویل عرصے تک یہ موضوعات سیرت کا ایک جزوی حصہ رہے ہیں، اور تقریباً ہر بڑے سیرت نگار نے ان مسائل پر گفتگو کی ہے، یعنی نبوت اور رسالت کی حقیقت کیا ہے، نبی اور رسول میں فرق کیا ہے، نبی کس کو کہتے ہیں، رسول کس کو کہیں گے، پھر نبی اور رسول کا ذریعہ علم کیا ہے،
پھر ذرائع علم کی کتنی قسمیں ہیں، وحی اور الہام میں آپس میں فرق کیا ہے، وحی کا ماخذ علم کیا ہے، پھر چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں اس لیے ختم نبوت کیا ہے، ختم نبوت کی حکمت اور فلسفہ کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص اور امتیازی اوصاف کیا ہیں، وہ امتیازی اوصاف جو ان کو عام مسلمان سے ممتاز کرتے ہیں وہ، اور وہ امتیازی اوصاف جو دوسرے انبیاء علیہ السلام سے ان کو ممیز کرتے ہوں وہ کیا ہے۔ اس پر کتابیں لکھی گئیں۔ امتیازی اوصاف اور خصائص کی گفتگو سے معجزے کی گفتگو شروع ہوئی۔ معجزہ اور اس کی حقیقت کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کون کون سے ہیں، انبیاء علیہ السلام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں آپس میں کوئی بنیادی اور جوہری فرق اگر ہے تو وہ کیا ہے۔ معجزات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک، جس کو حضور نے اپنی نبوت کی تصدیق اور دلیل کے طور پہ پیش فرمایا۔ پھر خود قرآن مجید میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعدد معجزات کا تذکرہ ہے، جس میں سب سے بڑا معجزہ اسراء اور معراج کا ہے۔ اسراء اور معراج کے موضوع پر مسلمانوں میں طویل عرصے سے گفتگو اور غور و خوض کا عمل جاری ہے۔ معراج کے روحانی پہلوؤں پر بھی اکابر اسلام نے لکھا ہے، معراج کے کلامی اور فقہی پہلوؤں پر بھی لکھا گیا ہے، معراج کے ادبی پہلو پر ایک الگ سلسلہ کتب ہے جس میں بر صغیر کا حصہ انتہائی غیر معمولی ہے۔ واقع معراج اور روایت معراج سے متاثر ہو کر مسلمانوں میں نہیں بلکہ خود غیر مسلموں میں بھی بہت سی کتابیں مرتب کی گئیں، جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں، لیکن یہ بات کہ کائنات کے مختلف حصوں کا ایک روحانی اور تصوراتی سفر معراج کے واقعے سے متاثر ہو کر کیا جائے اور اس سفر کی داستان میں ادبی اور رمز کے انداز میں مختلف حقائق کو بیان کیا جائے، یہ روایت مسلمانوں کی ادبی تاریخ میں مقبول رہی ہے۔ اس کا سب سے آخری اور بر صغیر کا انتہائی ممتاز اور قابل فخر نمونہ علامہ اقبال کی کتاب جاوید نامہ ہے، جس میں انہوں نے سیارگان فلک کا ایک روحانی اور تصوراتی سفر مولانا رومی، جن کو پیر رومی کا لقب دیتے ہیں، ان کی معیت میں کیا۔ مختلف تاریخی شخصیات سے، مسلمان اور غیر مسلم دونوں سے تصوراتی ملاقاتیں کی، ان کی زبان سے مختلف حقائق بیان فرمائے، اور یوں وہ علامہ اقبال کے فکر، فلسفہ اور ادبیات کا ایک انتہائی اعلیٰ اور منفرد نمونہ ہے جو کلامیات سیرت کا ایک ثمرہ یا کلامیات سیرت کی برکات میں سے ایک برکت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص پر جب صوفیاء کرام نے غور و خوض شروع کیا تو انہوں نے روحانیات سیرت کے ایک پہلو کو جنم دیا، جس میں انہوں نے حقیقت محمدیہ، نور محمدی، پھر مختلف انبیاء علیہ السلام کے نور اور نسبتوں پر اظہار خیال کیا، اور اپنی غور و فکر اور اپنے ذرائع علم سے کام لے کر مختلف انبیاء علیہ السلام کا الگ الگ روحانی مقام اور نسبتیں متعین کی۔ ان نسبتوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا واسطہ تھا، آپ کی ذات مبارکہ جس کو حقیقت محمدیہ کے عنوان سے بیان کیا گیا، اس کا بقیہ انبیاء علیہ السلام کی نسبتوں سے کیا رابطہ تھا، اس پر بہت سے صوفیاء کرام نے غور و خوض کیا۔ اس پر بڑی فاضلانہ تحریریں صوفیاء کرام نے لکھی، جس میں ہمارے بر صغیر کا کنٹریبیوشن کم نہیں ہے۔ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کے مکتوبات میں جا بجا اس موضوع پر اظہار خیال کیا گیا ہے، اور صوفیانہ زبان میں روحانی تجربات کے پس منظر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانی عظمت اور اخلاقی برتری کو مجدد الفسانی نے نہایت نفیس اور بلیغ انداز میں بیان کیا ہے۔ نبوت اور متعلقات نبوت پر شروع سے غور و خوض جاری ہے۔ کچھ حضرات نے نبوت کے مسئلے پر خالص عقلی انداز سے غور کیا،
اور فلسفہ اور عقلیات کے میدان میں ایک نیا مضمون اور ایک نیا موضوع متعارف کرایا۔ ابو نصر فارابی جو مسلمان فلاسفہ و مفکرین میں بڑا اونچا مقام رکھتا ہے، اتنا اونچا مقام رکھتا ہے کہ مسلمان مفکرین اور فلاسفہ نے اس کو معلم ثانی کا لقب دیا۔ ارسطاطالیس کو پہلا معلم تسلیم کرتے ہوئے دوسرا بڑا معلم عقلیات ابو نصر فارابی کو قرار دیا، جس نے پہلی مرتبہ اس بات کی کوشش کی کہ یونانی منطق اور یونانی فلسفے کو اس طرح بیان کیا جائے کہ وہ اسلامی عقائد اور اسلامی تصورات سے متعارض نہ رہے۔ چنانچہ اس نے فلسفہ اور عقلیات پر جو تحریریں چھوڑی ہیں، ان میں اس نے نبوت، مقام نبوت، منصب نبوت پر فلسفیانہ اور عقلی انداز سے غور و خوض کرنے کی کوشش کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان فلاسفہ نے صرف یونانیوں کی کتابوں کے ترجمے پر اکتفا کیا۔ یقیناً یونانیوں کی کتابوں کے ترجمے کیے گئے، یقیناً یونانیوں اور نو افلاطونیوں کے علوم و فنون سے مسلمان قارئین اور دانشوروں کو آگاہ کیا گیا، لیکن یہ محض ترجمہ یا نقل نہیں تھا۔ یونانیوں کے علوم و فنون میں نبوت اور وحی و رسالت کا کوئی تصور موجود نہیں تھا۔ نبوت اور وحی و رسالت کے مضامین افلاطون اور ارسطاطالیس کے یہاں نہیں ملتے، یہ پہلی مرتبہ ابو نصر فارابی نے متعارف کرائے ہیں۔ اور اس طرح سے نبوت کے موضوع پر، وحی و الہام کے موضوع پر، ذریعہ علم کے سوال پر خالص عقلی اور فلسفیانہ انداز میں جس شخص نے غور و خوض کی طرح ڈالی وہ ابو نصر فارابی ہے، جس کو پھر حکیم ابن سینا نے مزید گہرائی اور گیرائی بخشی، اور خاص نبوت کا موضوع اور نبوت کے ماخذ علم ہونے کا تصور اب ابن سینا کے اہم مسائل اور مضامین میں سے ایک مضمون ہے۔ پھر آگے چل کر حکیم ابن رشد نے، جو منطقی اور فلسفی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک حکیم اور فلسفی بھی تھے، انہوں نے اس کو شریعت سے زیادہ واضح طور پر، زیادہ مضبوط طور پر ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی، اور یہ چاہا کہ شریعت کے موقف کو اس طرح خالص عقلی انداز میں بیان کیا جائے کہ عقلیات کے نمائندے اس پر عقلی نقطہ نظر سے کوئی اعتراض وارد نہ کر سکیں۔ یہ کلامیات سیرت کا خالص عقلی اور فلسفیانہ پہلو ہے، جو ایک دوسری روایت علم میں بہت کثرت اور تسلسل کے ساتھ زیر بحث رہا ہے۔ کچھ اور حضرات نے روز اول سے یہ کوشش کی کہ خالص عقلی دلائل سے کام لے کر اسلامی نقطہ نظر کو ٹھیک ٹھیک انداز میں بیان کیا جائے، جس میں بنیادی حوالہ قرآن مجید، سنت رسول اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ ہو، لیکن دلائل کا انداز عقلی ہو، اسلوب منطقی ہو، اور جو مخاطبین ہیں وہ فلسفہ اور عقلیات کے طلباء ہوں۔ یہ اسلوب امام غزالی کے ہاں ملتا ہے، جنہوں نے اخلاقیات اور روحانیات کی جہت بھی اس میں پیدا کی۔ اس طرح خالص دینی مصادر سے کام لے کر عقلی دلائل اور اسلوب، یونانیوں کا طرز استدلال، روحانیات اور اخلاقیات، ان سب کو ملا کر کوشش کی کہ اسلامی نقطہ نظر کو ایک جامع انداز میں پیش کر دیا جائے۔ ان کی کتاب معارج القدس میں نبوت، فلسفہ نبوت اور وحی و الہام کے بارے میں انتہائی وقیع اور عالمانہ بحثیں موجود ہیں۔ کچھ اور حضرات نے خالص روحانی انداز میں قرآن مجید اور سنت کی تعلیم کو روحانیات اور اخلاقیات سے ہم آہنگ کر کے ایک نیا انداز اپنایا، جس کی بڑی مثال مولانا جلال الدین رومی ہے، جنہوں نے یہ محسوس کیا کہ عقلیات کے اس بڑھتے ہوئے سیلاب میں، یونانی علوم و فنون کے ان بڑھتے ہوئے اثرات کے ماحول میں خالص روحانی اور اخلاقی نقطہ نظر کو مسلمانوں میں فروغ دیا جائے، اور بجائے انسانوں کی عقل کو اپیل کرنے کے انسانوں کے قلب کو اپیل کیا جائے، اور یوں اسلامی فکر میں ایک نئی جہت پیدا کی جائے۔ اس طرح سے کلامیات سیرت
کہ دو نئے نمونے ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک وہ نمونہ جس کے نمائندہ مولانا جلال الدین رومی ہیں، جن کی کتاب میں خاص طور پر مثنوی میں سیرت کے واقعات کو بہت کثرت سے اور اتنی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ خود مثنوی مولانا روم سے اگر سیرت کے واقعات نکالے جائیں تو سیرت کی ایک ضخیم کتاب تیار ہو سکتی ہے. پھر خود سیرت کے واقعات نہیں بلکہ سابق انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور حالات کا تذکرہ کر کے ان کے روحانی پہلو، ان کے پیغام کا اخلاقی سبق، یہ مولانا روم کے ہاں ایک نئے انداز سے ملتا ہے. لیکن سب سے زیادہ امت مسلمہ نے جن اثرات کو قبول کیا یہ وہ اثرات تھے جن کے نمائندہ مولانا امام غزالی ہیں. امام غزالی جو بیک وقت اخلاقیات، روحانیات، فقہ اور اصول فقہ، عقلیات، منطق اور فلسفہ، ان سب کا ایک مجموعہ قارئین کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ان سارے علوم و فنون کے دلائل سے کام لے کر اسلامی عقائد کی توضیح اور ان پر اعتراضات کا دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک طرف عقلیات کا یہ رجحان یونانیوں کے زیر اثر کار فرما تھا، دوسری طرف خود محدثین کے حلقے میں، خالص سیرت نگاروں کے حلقے میں بعض ایسے مسائل اور سوالات پیدا ہو رہے تھے جن کا جواب وہ علم حدیث کے ذخائر کی روشنی میں دینے کی کوشش کر رہے تھے. یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ بہت سے خالص کلامی مسائل محدثین کے حلقوں میں پیدا ہوئے اور سب سے پہلے محدثین نے ان کا جواب دینے کی کوشش کی. یہ بات کہ قرآن مجید مخلوق ہے یا غیر مخلوق، یہ خالص عقلی اور کلامی مسئلہ ہے، یہ ایک فلسفے کا مسئلہ تھا لیکن محدثین کے حلقے میں پیدا ہوا. قرآن مجید کے مخلوق اور غیر مخلوق ہونے کا جب سوال پیدا ہوا تو پہلا سوال یہ پیدا ہوا کہ کلام الہی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. اس سے یہ سوال پیدا ہوا کہ خود صفات الہی کی حیثیت کیا ہے، ذات و صفات میں تعلق کیا ہے. یہ عقلی اور فلسفیانہ سوالات سب سے پہلے محدثین نے اٹھائے اور محدثین نے خالص معارف نبوت کی روشنی میں ان کا جواب دیا اور امت کے ایک بہت بڑے حصے کو اس اساس پر قائم رکھا جو قرآن مجید اور سنت نے قائم کی تھی. لہذا علم حدیث کے حوالے سے جو سوالات پیدا ہوئے ان میں خود نبوت کی حقیقت، معجزہ، وحی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کلام ادا ہوتا تھا قرآن مجید کی شکل میں، احادیث قدسیہ کی شکل میں اور آپ کی اپنی احادیث مبارکہ کی شکل میں، ان تینوں میں فرق کیا ہے، ان تینوں کا تقابل دوسرے مذاہب کی مذہبی کتابوں سے، یہ سارے معاملات محدثین کے حلقے میں سامنے آئے اور محدثین نے ان کا جواب دینے کی کوشش کی. یہ وہ مسائل ہیں جن کا یونانیوں سے کوئی تعلق نہیں تھا، نہ یہ مسائل یونانیوں کے زیر اثر مسلمانوں میں اٹھے، یہ خالص اسلامی اور دینی مسائل تھے. یونانیوں کے یہاں نہ یہ مسائل موجود تھے، نہ ان مسائل سے ملتے جلتے کوئی اور ایشوز ان کے یہاں زیر بحث کبھی آئے. یہ خالص اسلامی سوالات تھے جو محدثین نے اٹھائے اور محدثین نے سب سے پہلے ان کا جواب دیا. ابو نصر فارابی کی پیدائش سے بھی پہلے سے محدثین ان سوالات کو اٹھا رہے تھے اور ان کا جواب دینے کی کوشش کر رہے تھے. ان میں سب سے پہلا اور بنیادی سوال جس کا سیرت سے براہ راست تعلق ہے وہ یہ ہے کہ خود نبوت کیا ہے، نبوت کی ضرورت کیا ہے. نبوت کی ضرورت اور حقیقت پر متکلمین نے، صوفیہ نے، فلاسفہ نے، سیرت نگاروں نے، محدثین نے، مفسرین قرآن نے، سب نے اظہار خیال کیا ہے اور اس رہنمائی کی روشنی میں جو قرآن مجید اور سنت کی شکل میں اور ان کی اپنی بصیرت کی شکل میں ان کے پاس موجود تھی، ان سوالات کا جواب دینے کی کوشش کی. پھر جب نبوت کی حقیقت اور نبوت کے ذریعے علم پر بات ہوگی تو پھر عقل اور دل، ان دونوں کے آپس میں تعلق پر بھی ضرور بات ہوگی. قرآن مجید نے جہاں عقل کا ذکر کیا ہے، فکر پر زور دیا ہے، وہاں قلب اور فؤاد پر بھی بہت زور دیا ہے. قلب اور فؤاد
کی حقیقت کیا ہے، اس پر متکلمین اسلام اور صوفیاء کرام تفصیل سے لکھتے چلے آ رہے ہیں، لیکن کچھ وقت کے بعد یہ دو رمز قرار پائے. عقل رمز قرار دی گئی اس علم کا جو خالص تجربے و مشاہدے پر یا استدلال پر مبنی ہو، جس کے لیے مولانا جلال الدین رومی علم حصولی کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں. وہ علم جو انسان اپنی کاوش اور استدلال سے حاصل کر سکتا ہے اور ہر انسان حاصل کر سکتا ہے. اس کے مقابلے میں قلب ایک رمز ہے جو دوسرے ماخذ علم اور ذریعہ علم سے بحث کرتا ہے، جس کے لیے مولانا رومی نے علم حضوری کی اصطلاح استعمال کی ہے، اور مثنوی مولانا روم میں جا بجا ان دونوں کے درمیان مقابلہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پائے استدلالیاں چوبیں بود این پائے چوبیں سخت بے تمکین بود، کہ عقل کی بنیاد پر راستہ چلنے کی اور راہ راست کو اختیار کرنے کی، منزل مقصود تک پہنچنے کی کیفیت وہی ہے جو کسی لنگڑے کے ایک پاؤں کی ہوتی ہے جو لکڑی کی بیساکھیوں پر چلتا ہے. لکڑی کی بیساکھیوں پر ضرورت تو پوری ہو جاتی ہے، وقتی تقاضا تو پورا ہو جاتا ہے، لیکن طویل اور کٹھن منزل مقصود لکڑی کے پاؤں کے ذریعے حاصل نہیں کی جا سکتی. یہی بات علامہ اقبال نے بھی اخیر میں کہی ہے، اور غالباً ان تمام مباحث کے پیش نظر جو متکلمین اسلام اور صوفیاء اسلام شروع سے بیان کرتے چلے آ رہے تھے، انہوں نے اس کا ایک خلاصہ اپنی ایک قطعے میں بیان کیا ہے. ان کا قطعہ ہے، عقل بے مایا امامت کی سزاوار نہیں. عقل بے مایا امامت کی سزاوار نہیں. یہ بات مولانا رومی کے زمانے سے لکھتے چلے آ رہے ہیں صوفیاء کرام کہ انسانی عقل کی ذمہ داریاں محدود ہیں. ایک جگہ مولانا روم نے لکھا ہے کہ جس ترازو سے موتی یا سونا تولا جاتا ہو اس ترازو سے پہاڑ نہیں تولے جا سکتے. عقل ایک ترازو ہے، یقیناً ترازو ہے، لیکن وہ کچھ خاص چیزیں تولنے کے لیے انسان کو دی گئی. اس سے وہ چیزیں تولنے کی کوشش کی جائے جو عقل کے دائرہ کار سے باہر ہیں تو یہ عقل کا صحیح استعمال نہیں ہوگا. یہ مضمون مولانا روم کے یہاں بڑی کثرت سے ملتا ہے. علامہ اقبال نے بھی اس مضمون کو بیان کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جس چیز کے لیے انسانوں کو امامت اور رہنمائی درکار ہے وہ محض عقل کی بنیاد پر حل نہیں ہو سکتی. عقل بے مایا امامت کی سزاوار نہیں. راہبر ہو زن و تخمی تو زبوں کار حیات. عقل کی بنیاد تو اس کے اپنے اندازے اور استدلال پر ہوتی ہے. عقل کا اندازہ اور استدلال ان معلومات کی بنیاد پہ ہوتا ہے جو کسی انسان کے پاس ہوں. معلومات غلط ہوں گی تو اندازہ غلط ہوگا، معلومات درست ہوں گی تو اندازہ درست ہوگا، معلومات نامکمل ہوں گی تو اندازہ نامکمل ہوگا، معلومات مکمل ہوں گی تو اندازہ مکمل ہوگا. اس لیے عقل کا سارا سرمایہ ظن و تخمین سے زیادہ نہیں ہے. جن معاملات میں قطعیت اور یقینیات درکار ہیں ان میں عقل کا سرمایہ ظن و تخمین اور اندازے ہیں. خوب و ناخوب عمل کی ہو گرہ وا کیوں کر. لیکن یہ بات کہ انسان کے اعمال میں، اس کی سرگرمیوں میں حق و باطل کا معیار کیا ہونا چاہیے، حسن و قبح کا معیار کیا ہونا چاہیے، وہ خالص عقل ہو یا شریعت ہو، اللہ کے رسول کا ارشاد ہو یا انسان کا تجربہ ہو، یہ پہلے روز اول سے زیر بحث رہا ہے. امام ابو حنیفہ سے منسوب الفقہ الاکبر میں بھی یہ مضمون بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد ہر متکلم نے، ہر اصولی نے، ہر فقیہ نے اس مضمون کو اٹھایا ہے. خوب و ناخوب عمل کی ہو گرہ وا کیوں کر، گر حیات آپ نہ ہو شارح اسرار حیات. یہ علامہ اقبال کا تصور نبوت ہے. گر حیات آپ نہ ہو شارح اسرار حیات. انسانی زندگی کی ضرورت کا سارا سامان یہاں روئے زمین پر موجود ہے. انسانی زندگی کو جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ سب کی سب روئے زمین پر فراہم کر دی گئی. اب اگر انسان کے لیے کھانے پینے کا سامان بھی ہے، انسان کی تمام ضروریات کی تکمیل کے وسائل یہاں دستیاب ہیں اور موجود ہیں، انسان اس کو استعمال کر سکتا ہے، تو انسان کی منزل حقیقی اور فلاح اخروی اور صلاح حقیقی کی رہنمائی کا سامان کیوں موجود نہیں ہوگا؟ وہ بھی ہونا چاہیے. لہذا نبوت اس سوال کا جواب ہے جو ہر انسان سوال کرتا ہے اور اپنے مقصد حقیقی
کے بارے میں پوچھتا ہے۔ علامہ اقبال کو اس موضوع سے طویل دلچسپی رہی ہے، انہوں نے اپنے منظوم کلام میں بھی اور منثور کلام میں بھی، انگریزی خطبات میں، اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، جس کو بیان کرنے کا یہ وقت نہیں۔ ایک چھوٹی سی تحریر جو انتہائی وقیع تحریر ہے اور متکلمین کی تمام مباحث اور کاوشوں کا خلاصہ ہے۔ انہوں نے 1934 یا 35 میں راجہ حسن اختر کو ایک خط لکھا تھا، اس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ نبوت کے 3 بنیادی عناصر ہیں۔ پہلا بنیادی عنصر یہ ہے کہ اس کو مابعد طبعی ذرائع سے علم حاصل ہوتا ہو، یعنی ان ذرائع سے جو بقیہ انسانوں کو حاصل نہیں ہے۔ علم حاصل ہونے کا ایسا ذریعہ جو بقیہ انسانوں کو حاصل نہ ہو، وہ جس شخص کو حاصل ہو، وہ نبوت کا پہلا عنصر ہے۔ دوسرا عنصر یہ ہے کہ وہ جس علم کو حاصل کرتا ہے اس ذریعے سے وہ علم یقینی اور قطعی ہو۔ تیسرے یہ کہ وہ اس علم کو اپنے اور دوسروں کے لیے واجب التعمیل سمجھتا ہو۔ پھر انہوں نے لکھا کہ جو شخص ان تینوں چیزوں کا مدعی ہے، چاہے وہ نبوت کا لفظ استعمال نہ کرے، وہ مدعی نبوت ہے، اور حضور کے بعد ایسا دعویٰ کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج اور واجب القتل ہے۔ یہ علامہ اقبال کی تحریر 1934 یا 35 کی ہے۔ بالکل اس میں کوئی نقطہ متکلمین کی بحث کا رہ نہیں گیا، اور نبوت کی حقیقت کے خلاف کوئی چیز اس میں آئی نہیں۔ یہی تینوں چیزیں یکجا ہوں تو نبوت کہلاتی ہیں، کہ علم ایسے ذریعے سے حاصل ہو جو عام انسانوں کو حاصل نہیں ہے، وہ علم قطعی و یقینی ہو، اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو، اور وہ علم اس حاصل کرنے والے کے لیے اور دوسرے انسانوں کے لیے واجب التعمیل ہو۔ نبوت اور تصور نبوت کا سیرت سے ایک اور تعلق بھی ہے، جس کو تمام سیرت نگاروں نے سمجھا، اور اس تعلق کو انہوں نے سیرت کی کتابوں میں ظاہر بھی کیا۔ وہ یہ کہ سلسلہ نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی تمہید ہے۔ جتنے انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرے ہیں، جن کے بارے میں نے عرض کیا تھا they were all محمد in the making، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے لیے اسٹیج تیار کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ مختلف اقوام کو فکری اور ذہنی طور پر، روحانی طور پر اس سطح پر لانے کے لیے بھیجے گئے تھے جس سطح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جانا تھا۔ اسی لیے تمام بڑے اور قدیم سیرت نگاروں نے پچھلے انبیاء اور نبوتوں کے تذکرے سے سیرت کا بیان شروع کیا ہے۔ کسی نے حضرت آدم سے شروع کیا، کسی نے حضرت ابراہیم سے شروع کیا، کسی نے حضرت اسماعیل سے شروع کیا، لیکن سابقہ انبیاء کا تذکرہ تمام سیرت نگار عروہ ابن زبیر کے زمانے سے لے کر اور ہمارے دور میں کے سیرت نگاروں تک سب کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ سلسلہ نبوت، منصب نبوت اور اس کے عالی مقام حاملین سیرت النبی کا مقدمہ اور تمہید تھے، اور اس کو سمجھے بغیر سیرت النبی کو سمجھنا مقام نبوت کی فہم میں ممد و معاون نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ دلائل نبوت اور کلامیات نبوت یا کلامیات سیرت علم سیرت کا ایک لازمی حصہ قرار پائے۔ جن حضرات کے پیش نظر سیرت کے خالص تاریخی واقعات تھے، مثلا ابن ہشام، انہوں نے بھی اشارتاً اور ان کے شارحین نے صراحتاً ان تمام مسائل سے اعتنا کیا ہے۔ علامہ سہیلی جن کی کتاب الروض الانف ابن ہشام کی مستند ترین شرحوں میں سے ہے، انہوں نے بہت سے کلامی مسائل جا بجا اٹھائے ہیں۔ روح اور نفس کی بحث سے انہوں نے گفتگو کی ہے کہ نفس اور روح سے کیا مراد ہے۔ اسراء اور معراج کی حقیقت پہ انہوں نے روشنی ڈالی ہے۔ محکمات و متشابہات کا سیرت سے کیا تعلق ہے، یہ سہیلی نے بیان کیا ہے۔ حالانکہ سہیلی ابن ہشام کی شرح لکھ رہے تھے، اور ابن ہشام کا انداز خالص مورخانہ تھا، ان کو تاریخی واقعات اور تاریخی تفصیلات کے علاوہ بقیہ موضوعات سے براہ راست دلچسپی نہیں تھی، لیکن ان کے شارح نے بھی ان مسائل کی تفصیل بیان کرنا اس لیے ضروری سمجھا
کہ یہ چیزیں سیرت کا ایک لازمی حصہ ہیں. جن حضرات نے ان موضوعات پر مستقل بذات کتابیں لکھی ہیں ان میں سے ایک دو کا تذکرہ میں کر چکا ہوں. ان میں سے ایک نمایاں نام قاضی عیاض کا ہے. قاضی عیاض اسپین کے رہنے والے تھے. وہاں کے قاضیوں میں ایک مشہور شخصیت تھے جن کی کتابیں علم حدیث اور سیرت پر متعدد ہیں. انہوں نے الشفا فی تعریف حقوق المصطفیٰ کے نام سے جو کتاب لکھی تھی وہ خالصتاً تقریباً پوری کتاب ہی کلامیات سیرت پر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امت کی ذمہ داریاں، امت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، یہ سب مسائل اس کا بنیادی موضوع ہیں. انہوں نے ان تمام مسائل کو بڑے لطیف طریقے سے قرآن پاک کی ایک آیت سے مربوط کیا ہے. قرآن پاک کی ایک آیت ہے واللہ یعصمک من الناس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. اب وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کا جو یہ قرآنی وعدہ کیا گیا اس سے کیا مراد ہے؟ وہ کہتے ہیں اس سے 4 قسم کی حفاظتیں مراد ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جسمانی حفاظت کہ دشمن آپ کو زخم نہ پہنچا سکے. پھر عقلی طور پر اس بات کی ضمانت اور تحفظ کہ قرآن مجید صحیح مکمل طریقے سے انسانوں تک پہنچ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت انسانوں تک پہنچ جائے اور اس میں کوئی شخص دخل اندازی نہ کر سکے. روحانی تحفظ کہ روحانی طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کا تحفظ کیا جا سکے، اس کو بیان کیا جا سکے، اس کی تفصیلات کو محفوظ رکھا جا سکے اور امت تک پہنچایا جا سکے. چوتھی چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قلبی عصمت اور قلبی حفاظت. پھر ان سے ایک ایک کر کے انہوں نے تفصیل سے بحث کی ہے اور ایک اعتبار سے پوری کتاب ہی اس قرآنی آیت کی تفسیر اور شرح ہے. حافظ ابن قیم نے ان میں سے بعض مسائل پر مزید تفصیلی بحث کی، لیکن میں دوبارہ قاضی عیاض کی طرف آتا ہوں. ابن قیم جن کا تذکرہ تفصیل سے میں ایک دن پہلے کر چکا ہوں، ان کی کتاب زاد المعاد کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ ادبیات سیرت کی منفرد کتاب ہے، اس اعتبار سے کہ انہوں نے سیرت کے بعض ایسے پہلوؤں کو بیان کیا ہے جو بقیہ سیرت نگاروں کے سامنے نہیں تھے. سیرت کی عملی رہنمائی، سیرت کی فقہیات، سیرت کی روحانیات، سیرت کی قانونیات، یہ ان کے خاص دلچسپی کے موضوعات ہیں. لیکن اس کتاب میں اعلام الموقعین زاد المعاد میں انہوں نے کلامیات سیرت کے بہت سے مسائل بھی اٹھائے ہیں اور بعض خاص مسائل جو سیرت نگاروں کے یہاں زیر بحث رہے ہیں ان پر ابن قیم نے روشنی ڈالی ہے، جن میں سے ایک مسئلہ حضور کے معجزات کا، خاص طور پہ حضور کے سب سے بڑے معجزے یعنی معراج اور اسراء کا، اور اسراء کی نوعیت اور کیفیت کا تھا. اسراء پر ابھی آگے بات کرتے ہیں، لیکن ایک بڑا مسئلہ جو ہمیشہ سے زیر بحث رہا ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو یہ معراج جسمانی تھی کہ روحانی، یہ شروع سے زیر بحث رہا ہے. صحابہ کے زمانے سے اس پر بات ہوتی رہی ہے کہ معراج کی نوعیت کیا تھی. صحابہ کرام سے جو کچھ منقول ہے اور متقدمین نے اس پہ جو لکھا ہے اس کی پچھلے 40-50 سال 100 سال سے خاص انداز سے تعبیر ہونے لگی. ایک عام رجحان بر صغیر میں اور بر صغیر سے باہر بھی یہ پیدا ہوا کہ معراج کی نوعیت خواب کی تھی. یہ خواب تھا جیسے انسان خواب دیکھتے ہیں، حضور نے بھی دیکھا اور خواب میں وہ سارے مناظر حضور کو دکھائے گئے. یہ بات بعض اہل علم نے اس بنیاد پر کہی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو ما فقد جسمہ، آپ کا جسم مبارک یہیں موجود رہا اور مفقود نہیں ہوا. اس کی ایک تعبیر تو یہ ہو سکتی ہے جو بعض لوگوں نے کی کہ یہ سارا خواب کا معاملہ تھا، لیکن علماء امت کی غالب ترین اکثریت صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر اور آج تک اس بات کی قائل رہی ہے کہ معراج خواب نہیں تھی. اگر یہ کوئی خواب تھا تو یہ کوئی نشانی اور معجزہ نہیں ہے.
خواب میں ہر شخص ہر جگہ ہر وقت پہنچ سکتا ہے. ہم میں سے ہر ایک کو خواب میں اس کا تجربہ ہوا ہوگا کہ وہ امریکہ اور انگلستان اور برطانیہ اور کعبہ مشرفہ کی سیر کر آئے. یہ اگر خواب کی نوعیت تھی تو یہ کوئی معجزہ نہیں ہے. اور قرآن مجید جس غیر معمولی انداز میں اس کو بیان کرتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد اقصی تک لے گئی، یہ خود آغاز اس بات کو بتاتا ہے کہ کوئی غیر معمولی واقعہ ہے جو پیش آیا ہے. اگر خواب کا واقعہ ہے تو اس میں کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے. اس لیے یہ بات تو تمام متکلمین، محدثین اور مفسرین نے رول آؤٹ کر دی کہ یہ محض خواب کا معاملہ تھا، خواب کا واقعہ نہیں تھا. اب حضرت عائشہ صدیقہ کے اس قول کی کیا تعبیر کی جائے کہ حضور کا جسم مبارک موجود رہا اور مفقود نہیں ہوا ایک لمحے کے لیے بھی. حافظ ابن قیم نے اس سے بڑی تفصیلی بحث کی اور نفسیات اور عقل اور منطق اور روحانیات کے دلائل دے کر یہ بتایا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک کو لے جایا گیا. جب انسان سوتا ہے تو اس کی روح اس کے جسم سے الگ نہیں ہوتی، اس کی روح اس کے جسم میں رہتی. انبیاء کے بارے میں ایک عام عقیدہ یہ ہے کہ اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، وفات اور موت طاری ہونے کے بعد بھی ان کے جسم کا ان کی روح سے تعلق رہتا ہے. اسی طرح کا تعلق حضور کے جسم مبارک سے ان کی روح کا رہا جیسا کہ بعد میں انبیاء علیہ السلام کا رہتا رہا ہے. اور روح مبارک کو لے جایا گیا اور یہ سارے مشاہدات روح مبارک کو کرائے گئے. اس کا خواب سے یا سونے سے کوئی تعلق نہیں، یہ ایک ایسی چیز ہے جو صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے. یہ بحث میں نے اس لیے عرض کی کہ خلاصہ ہے اس گفتگو کا جو حافظ ابن قیم نے کی ہے، اور انہوں نے کوشش کی ہے کہ ان تمام احادیث کو جمع کرنے کی کوشش کریں جو اسراء اور معراج کو خالصتاً جسمانی واقعہ بھی قرار دے رہے ہیں یا اس کو روحانی واقعہ قرار دیتے ہیں. روحانی واقعے کے بارے میں یہ غلط فہمی وہ دور کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی خواب کی طرح کا واقعہ تھا یا یہ محض کوئی تصوراتی چیز تھی یا ایسی چیز تھی جو کسی اور انسان کو بھی تجربے میں آ سکتی ہے. حافظ ابن قیم کے اصل الفاظ ہیں ولیکن ینبغی ان یعلم، مناسب یہ ہے کہ یاد رکھا جائے، الفرق بین ان یقال، ان دونوں کے درمیان فرق یہ کہا جائے کہ کان الاسراء مناما، کہ اسراء ایک خواب تھا، وبین ان یقال کان بروحہ دون جسدی، اور اس بات میں کہ اسراء روح مبارک کے ساتھ ہوئی، جسم مبارک کے ساتھ نہیں ہوئی. ان دونوں میں فرق ہے. وبینہما فرق عظیم، ان دونوں کے درمیان بڑا عظیم فرق پایا جاتا ہے. اسراء و معراج پر ابھی میں آتا ہوں. کلامیات سیرت پر ہمارے بر صغیر میں متعدد شخصیتوں نے کام کیا، لیکن سب سے نمایاں کام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب جو ان کا میگنم اوپس ہے، یعنی ان کی کتابوں میں سب سے نمایاں کتاب ہے، ان کا خاص کارنامہ ہے حجت اللہ البالغہ. ایک اعتبار سے اس پوری کتاب کا مضمون ہی کلامیات سیرت ہے. اس کتاب میں انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور سنت کے وہ حقائق اور معارف بیان کیے ہیں جو عام انسانوں کی نظروں سے اوجھل رہتے ہیں، اور ان حقائق و معارف کی بنیاد پر، جن کو وہ اسرار حدیث کہتے ہیں، ایک ایسا نظام عقلی اور روحانی مرتب کیا ہے جو اسلامی تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے. اور ابھی تک کوئی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے اس کام میں مزید اضافہ نہیں کر سکا. ابھی تک وہ اپنی نوعیت کے فاتح بھی ہیں اور ابھی تک اس کام کے خاتم بھی ہیں. شاہ صاحب نے اپنی اس کتاب کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک حصہ تو بنیادی کلیات اور اصولوں کا ہے، جس میں انہوں نے وہ تمام بنیادی مسائل ایک عقلی اور منطقی انداز میں بیان کیے ہیں، دینی اور شرعی دلائل کے ساتھ، جن کی بنیاد پر کار نبوت نے کام کا آغاز کیا اور شریعت کی تفصیلات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ انسان کو مکلف اللہ تعالیٰ کیوں قرار دیتا ہے، انسان کو مکلف قرار دینے کے بعد جزا اور سزا کے نظام کیوں رکھا گیا ہے، یہ جزا اور سزا کس نوعیت کی ہے، انسان کی معاشرتی اور اجتماعی ضروریات کیا ہیں، انسان کی کامیابی اور کامرانی
کی حقیقت کیا ہے، کس چیز کو اصل میں کامیابی اور کامرانی کہتے ہیں اور کس چیز کو ناکامی اور ناکامرانی کہتے ہیں. پھر نیکی اور بدی کیا ہے، کس چیز کو کس کی بنیاد پر نیکی کہا جائے اور کس کام کو کس بنیاد پر بدی کہا جائے. پھر مسلمانوں کی اجتماعیات بالعموم بالخصوص اور بقیہ انسانوں کی اجتماعیات، اجتماعی نظام کیوں قائم ہوتا ہے، کیسے قائم ہوتا ہے اور اس کی ضرورت کیوں ہے. پھر علوم نبوت اس اجتماعیت کو قائم کرنے میں کیا کارنامہ انجام دیتے ہیں. اس طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے علوم نبوت کو، جو سیرت کا ایک حصہ ہے، پوری انسانی معاشرت کی اساس اور انسانی کامیابی کی ایک بنیاد اور لازمی شرط قرار دیا ہے. پھر دوسرے حصے میں جہاں انہوں نے اسرار شریعت اور اسرار حدیث بیان کیے ہیں، وہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کے بنیادی مقاصد میں جو چیز میرے پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو اس طرح واضح کر کے اور منقح کر کے سامنے کر دیا جائے کہ حضور کا سب سے بڑا معجزہ یعنی آپ کی لائی ہوئی شریعت اور اس کا اصل کارنامہ لوگوں کے سامنے آ جائے. یعنی اسلامی شریعت کا کمال، متشککین کی تردید اور اہل ایمان کے لیے اطمینان جس چیز سے حاصل ہو جائے وہ میں لوگوں کے سامنے رکھ دوں. یوں یہ کتاب کلامیات سیرت کی ایک ایسی اساسی کتاب کے طور پر سامنے آتی ہے جو اپنی نوعیت کی ایک منفرد کتاب ہے اور اسلامی تاریخ میں کوئی اور کتاب اس انداز اور اس ترتیب کے ساتھ موجود نہیں ہے. پھر شاہ ولی اللہ صاحب یہ بیان کرتے ہیں کہ انسان کو اپنی حقیقی کامیابی اور کامرانی کے لیے ایسے رہنماؤں کی ضرورت ہے جو ملتیں قائم کر سکیں، جن کی تعلیم کی بنیاد پر امت کی تشکیل کی جا سکے اور وہ ایسا دیر پا اور دائمی نظام امت کو دے سکیں جو امت کے لیے حقیقی سعادت کا اور کامرانی کا ذریعہ اور ماخذ ہو. اس کے انہوں نے دلائل دیے ہیں. ایک بنیادی دلیل یہ دی ہے کہ ہر معاملے میں متخصصین اور ماہرین کی ضرورت انسانوں نے ہر دور میں محسوس کی ہے. انسان ہر معاملے میں متخصصین سے رجوع کرتا ہے اور ان لوگوں کی رہنمائی کے مطابق کام کرتا ہے زندگی کے مختلف گوشوں میں جو کسی خاص فن میں مہارت اور علم کا ایسا ذریعہ رکھتے ہوں اور ایسے علم تک رسائی رکھتے ہوں جو ان کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے. یہی ضرورت انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی ہے کہ ان کو ایک ایسے ذریعہ علم تک رسائی حاصل ہے جو عام انسانوں کو حاصل نہیں ہے اور اس علم کی بنیاد پر ایک امت کی تشکیل اور شریعت کی تکمیل کی جا سکتی. پھر شاہ ولی اللہ نے مختلف انبیاء علیہ السلام کی تعلیم میں جو ارتقا ہوا اس کی طرف اشارہ کیا ہے اور اخیر میں کہا ہے کہ جب انسانیت ایک ایسے مرحلے پر آ گئی کہ جب ایک بین الاقوامیت اور عالمگیریت کے دور کا آغاز ہونے والا تھا، اس وقت ضرورت تھی کہ ایک ایسا دین بھیجا جائے جو تمام ادیان کا ناسخ ہو، ایک ایسی شریعت اتاری جائے جو تمام شریعتوں کو مکمل کرنے والی ہو اور عدل و انصاف کے وہ پہلو جو پہلے رہ گئے تھے ان سب کی تکمیل کر کے لیظہرہ علی الدین کلہ کی کیفیت پیدا کر دی جائے. یہ وہ تصور ہے ختم نبوت کا جو شاہ صاحب نے اپنی اس کتاب میں دیا ہے. جس چیز کو شاہ ولی اللہ تکمیل کا نام دے رہے ہیں یا جس کو وہ لیظہرہ علی الدین کلہ کے حوالے سے بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ دو چیزیں ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے بعض ایسے مسائل اور مشکلات انسانوں کو درپیش تھے جن کا جواب انسانوں کے پاس نہیں تھا، یا ایسے مسائل اور مشکلات کا انسان شکار تھے جس کا حل ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشکلات کو دور کیا، ان مسائل کا حل پیش کیا. ان مسائل اور مشکلات میں سے ایک بڑی مشکل یہ تھی کہ مذہبی علم خاص طور پر مختلف اقوام کی اجارہ داری میں تھا، مختلف طبقوں کی اجارہ داری میں تھا اور عام انسان کی دینی علم تک رسائی نہیں تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجارہ داری کو ختم کر دیا. مذہبی اور غیر مذہبی تعلیم کے درمیان ایک بعد اور تفریق تھی. کچھ اقوام ہیں جو مذہبی تعلیم کے علم بردار ہیں، کچھ اقوام ہیں جو غیر مذہبی تعلیم کے علم بردار ہیں اور ان دونوں کے ہاں الگ الگ اس علم کی بنیاد پر ایک تہذیب و تمدن پرورش پا رہی تھی. ایک تہذیب و تمدن خالص
غیر مذہبی بنیادوں پر تھی، ایک دوسری تہذیب و تمدن خالص مذہبی بنیادوں پر. ایسی تہذیب جس میں دونوں علوم کو یکجا کیا گیا ہو اور مذہبی اور غیر مذہبی تعلیم میں یکجائی اور یکسانیت پیدا کی گئی ہو، یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے نہیں تھی. مختلف اقوام میں اسلام سے پہلے اوہام پرستی کا تصور تھا، اور اس اوہام پرستی کے نتیجے میں بہت سی رکاوٹیں انسان کے لیے تحقیق اور ریسرچ میں پیدا ہو رہی تھی. انسان کائنات کے حقائق پر اسی وقت غور کر سکتا ہے جب وہ اوہام پرستی سے نجات پا جائے. اوہام پرستی کے ساتھ، افلاک پرستی کے ساتھ، مظاہر پرستی کے ساتھ کائنات کے حقائق پر آزادانہ غور و خوض نہیں ہو سکتا. یہ آزادانہ غور و خوض اس وقت شروع ہو سکا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے ان سارے اوہام و خرافات کو ایک ایک کر کے ختم کر دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس تعلیم کو فروغ دیا وہ ایک عملی، مفید اور حقیقی علم تھا. غیر حقیقی، غیر عملی اور مجرد نظریات کی بنیاد پر کسی علم کو اسلام نے حوصلہ افزائی کا مستحق نہیں سمجھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا مانگی وہ اپنے لیے علم نافع کی مانگی، اور اپنی امت کو سکھایا کہ وہ علم نافع کی دعا کریں اور علم زار سے، غیر مفید علم سے اللہ کی پناہ مانگے. گویا علم کے دو درجے ہو سکتے ہیں، ایک وہ علم جو انسانیت کے لیے مفید ہو، ایک وہ جو انسانیت کے لیے ضرر رساں ہو. اس کام کے لیے ضروری تھا کہ عقل اور نقل میں ایک توازن پیدا کیا جائے. عقل اور نقل میں توازن پیدا کیے بغیر نہ دین کے تقاضے پورے ہو سکتے ہیں، نہ دنیا کے تقاضے پورے ہو سکتے ہیں. جن اقوام نے نقل پر زیادہ زور دیا ان اقوام میں عقل کے تقاضے مجروح ہو گئے. جن اقوام نے عقل کے تقاضوں پر زیادہ زور دیا ان میں مذہب کے تقاضے مجروح ہو گئے. کوئی ایسی کاوش کہ یہ دونوں تقاضے بیک وقت جمع کیے جا سکیں، یہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کے ذریعے ممکن ہے. یہ تھا ایک عام پس منظر اس فن کا جس کو ہم کلامیات سیرت کہہ سکتے ہیں. اس کا آغاز کیسے ہوا، اس میں کون کون سے مسائل زیر بحث آئے، اور کن مصنفین نے کس انداز سے اس فن پر گفتگو کی، اس کی چند جھلکیاں میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اب میں دو سوالات کا جواب اور دینا چاہتا ہوں. ایک یہ کہ جس چیز کو ہم معجزہ کہتے ہیں، جو کلامیات سیرت کا سب سے بنیادی مضمون ہے، اس سے مراد کیا ہے، اس پر اکابر اسلام نے کیا لکھا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے معجزات جو مستند احادیث سے ثابت ہیں ان کے بارے میں سیرت کے ادب میں کیا معلومات ملتی ہیں. نبوت قرآن مجید کی ایک خاص اصطلاح ہے. نبوت اور نبی ایک ایسا لفظ ہے جو عربی کے علاوہ عبرانی میں بھی قریب قریب اسی مفہوم اور تقریباً اسی تلفظ کے ساتھ ملتا ہے. اصطلاحی اعتبار سے نبی سے مراد وہ ذات ہے جس کو براہ راست اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے علم حاصل ہو، اور علامہ اقبال کے الفاظ میں ایسا علم جو قطعی و یقینی ہو اور اس شخص کے لیے، متلقی کے لیے اور دوسرے انسانوں کے لیے واجب التعمیل ہو، اس ذات کو نبی کہا جاتا ہے. اس بارے میں اختلاف رہا ہے مفسرین اور متکلمین کے درمیان کہ کیا نبی اور رسول ایک مفہوم رکھتے ہیں یا نبی اور رسول کا الگ الگ مفہوم ہے. کچھ لوگ اس کے قائل ہیں کہ نبی اور رسول کا مفہوم ایک ہے، کچھ لوگ اس کے قائل ہیں کہ نبی اور رسول کے مفہوم الگ الگ ہیں. میجورٹی، اکثریت یہی سمجھتی ہے کہ نبی اور رسول کے مفہوم الگ الگ ہیں. اس پر بڑی لمبی بحثیں ہیں، لیکن ہمارے بر صغیر کے ترجمان القرآن شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے ایک جملے میں اس فرق کو بیان کیا ہے. نبی وہ ہے جس کو وحی ملے، رسول وہ ہے جس کو نئی کتاب یا نئی امت یا نئی شریعت دی جائے، یا تینوں دی جائیں. اگر کسی کو نئی شریعت دی گئی یا نئی کتاب دی گئی، یا شریعت و کتاب تو نئی نہیں دی گئی لیکن نئی امت کے پاس اس کو بھیجا گیا، وہ رسول ہے. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت وہی تھی جو حضرت ابراہیم کی شریعت تھی، ان کی کتابیں وہی تھیں جو حضرت ابراہیم پر اتاری گئی تھیں، لیکن ان کو نئی قوم اور نئی امت کی طرف بھیجا گیا، اس لیے ان کو رسول قرار دیا گیا. یہ فرق ہے رسول اور نبی میں. نبوت لغوی اعتبار سے دو مفہوم رکھتا ہے.
اور متکلمین نے یہ دونوں مفہوم قرار دیے ہیں. نبی کا ایک مفہوم تو ہے خبر دینے والا. نبا عربی زبان میں کہتے ہیں کسی اہم خبر کو. عما یتساءلون عن النبأ العظیم، چونکہ نبی بڑی اہم خبریں اللہ کی طرف سے دیتا ہے، اللہ کی مرضی کا ترجمان ہے، اس لیے اس کو نبی کہا گیا. اور قرآن پاک میں نبی جہاں بھی آیا ہے وہ اسی مفہوم میں آیا ہے، اور حمزہ اس میں سے تخفیف کی وجہ سے حذف کر دیا گیا. لیکن ورش کی روایت میں حمزہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. ہم پڑھیں گے یا ایھا النبی، روایت حفص میں. روایت ورش میں پڑھا جاتا ہے یا ایھا النبی، صرف تلفظ کا فرق ہے. ایک دوسری رائے یہ ہے کہ یہ نبوہ سے ماخوذ ہے. نبا ینبو کے معنی بلند مرتبہ ہونا، چونکہ نبی انسانوں میں انتہائی بلند مرتبہ ہوتا ہے، سب سے بلند مرتبے کی شخصیت ہوتا ہے، اس لیے اس کو نبی کہا گیا. دونوں مفہوم بیعت بھی درست ہو سکتے ہیں. اصطلاحی اعتبار سے نبی کی تعریف یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا سفیر ہے، اللہ تعالیٰ کا ترجمان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اور مخلوقات کو اللہ کی مرضی اور پیغام سے آگاہ کرتا ہے. ابو نعیم نے دلائل النبوت میں لکھا ہے النبوۃ ہوا سفارۃ العبد بین اللہ و بین ذوی الالباب من خلیقتی، کہ نبوت ایک سفارت ہے جو اللہ اور اللہ کی مخلوقات میں جو صاحب عقل ہیں ان کے درمیان پیغام رسانی سے عبارت ہے. یہ نبوت جو دراصل رسالت کی ایک شکل ہے، یہ بعض خصائص کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی. خصائص کیا ہیں اس پر پھر ابو نعیم نے اور بقیہ حضرات نے بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی. نبوت کے لیے ضروری ہے کہ نبی اللہ تعالیٰ کا خاص مقرب انسان اور مقرب شخصیت ہو، اس کو اللہ تعالیٰ نے خاص اہتمام سے چنا ہو. اللہ یجتبی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ انسانوں فرشتوں میں سے اپنے رسولوں کو خود چنتا ہے. اسی طرح سے ایک جگہ ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی اس بات کو جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں بھیجے اور کہاں اتارے. لیکن رسالت میں یا نبوت میں ولایت شامل ہے. ہر نبی ولی ہوتا ہے، اللہ کے اولیاء میں سب سے اونچا درجہ رکھتا ہے، لیکن ظاہر ہر ولی نبی نہیں ہوتا. کسی وجہ سے بعض لوگوں میں یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی، بعض صوفیہ میں، کہ ولایت نبوت سے افضل ہے، اور انہوں نے اس کی وجہ یہ بیان کی کہ ولی کا تعلق اللہ کی ذات سے رہتا ہے، وہ روح بحق ہوتا ہے، اور نبی کا تعلق مخلوقات سے ہے، وہ روح بخلق ہوتا ہے. تو روح بحق ہونا افضل ہے بنسبت روح بخلق ہونے کے. یہ وجہ انہوں نے بیان کی. جب اس پر اعتراض ہوا تو انہوں نے اس کا جواب دیا کہ نبی کی ولایت اس کی نبوت سے افضل ہے، یعنی غیر نبی کی ولایت نہیں، نبی کی ولایت اس کی نبوت سے افضل ہے. یہ بات بھی اس میدان کے مزاج شناسوں نے پسند نہیں کی. اس پر مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی نے، جن کو علامہ اقبال نے مسلم انڈیا کا سب سے بڑا مذہبی عبقری قرار دیا تھا، ایک جگہ لکھا ہے دی گریٹسٹ ریلیجس جینیس آف مسلم انڈیا، شیخ احمد سرہندی. انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ بعض صوفیاء کرام جذب کے عالم میں بات کرتے رہے ہیں جو زیادہ مستند اور قابل اعتبار نہیں ہے. جذب کی کیفیت میں انسان کو اپنے احساس اور عقل پر کنٹرول نہیں رہتا، اور اس جذب کی کیفیت میں ایسے الفاظ اس کی زبان سے نکل جاتے ہیں جو درست نہیں ہوتے. یہ مضمون انہوں نے بیان کیا. پھر اس کنٹیکسٹ میں لکھا ہے وَأَذِي عَالَمَسْ سُخَنِ بَعْضِ کے گفتان الولایت افضل من النبوہ، اور اسی کیفیت میں بعض لوگوں کی زبان سے یہ لفظ نکلا کہ ولایت نبوت سے افضل ہے. پھر انہوں نے بہت تفصیل سے اس کی تردید کی ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ نبوت سب سے افضل درجہ ہے جو انسانوں کو حاصل ہو سکتا ہے، چاہے اسی نبوت کی ولایت ہو، اسی نبی کی ولایت ہو یا کسی اور کی ولایت ہو، وہ افضل ترین درجہ ہے جو انسانوں کو حاصل ہو سکتا ہے. ایک اور جگہ لکھا ہے اپنے مکتوبات میں جمع از نارسائی بکمالات نبوت گفتان الولایت افضل من النبوہ. بعض لوگ اپنی فکری نارسائی کی وجہ سے، اپنی عقلی کوتاہی کی وجہ سے یہ کہنے لگتے ہیں کہ ولایت نبوت سے افضل ہے. فقیر در کتب و رسائل خود نوشتاست و تحقیق نموداست کہ کمالات نبوت حکم دریائے محیط دارت. میں نے اپنی کتابوں اور تحریروں میں، مجدد صاحب فرما رہے ہیں
اس کی تحقیق کی ہے اور یہ دکھایا ہے کہ کمالات نبوت کی حیثیت ایک دریائے محیط کی ہے، ایک سمندر کی ہے، وہ کمالات ولایت در جنب آں قطرہ ایس محقر، اور کمالات ولایت کی حیثیت اس کے بارے میں ایک حقیر قطرے کی. یہ نسبت ہے کمالات نبوت اور کمالات ولایت میں مجدد صاحب کی نظر میں. کمالات نبوت اور خواص نبوت پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی روشنی ڈالی ہے، جس کی تفصیل میں چھوڑ دیتا ہوں، اور جا بجا انہوں نے نبوت اور رسالت کو بیان کیا ہے. نبی کا ذریعہ علم وحی الہی ہے. وحی الہی کی طرف قرآن پاک میں اور سابقہ مذہبی کتابوں میں حوالے دیے گئے ہیں. وحی کا لفظ عربی زبان میں دو مفہوموں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک مفہوم جو بہت عام ہے وہ یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ اور جلدی کے ساتھ کسی شخص کو ایسا اشارہ کر دینا کہ اس سے پیغام سمجھ لے. یہ اشارہ عربی زبان میں وحی کہلاتا ہے. چونکہ انبیاء علیہ السلام تک انتقال علم اتنا لطیف ہوتا ہے کہ عام انسان کی رسائی اس تک نہیں ہوتی، اور اتنی جلدی ہوتا ہے کہ انبیاء اس کو حاصل کر لیتے ہیں، اس لیے اس ذریعہ علم کے لیے وحی کی اصطلاح استعمال کی گئی. وحی کا ایک مفہوم عربی زبان میں کسی پتھر یا مضبوط چیز پر کوئی ایسا نقش کر دینا کہ جو مٹ نہ سکے، اس کو بھی وحی کہتے ہیں. لبید جو مشہور شاعر ہیں، معلقات کے شاعروں میں آخری شاعر ہیں، ان کا شعر ہے فمدافع الریان عری رسمها خلقا کما ضمن الوحی سلامها. منظر یہ بیان کر رہے ہیں کہ جس جگہ میرے جاننے والے ٹھہرے ہوئے تھے، پھر وہ قافلہ چلا گیا تو ان کے آثار مٹ گئے، گرد پڑ گئی، مٹ گئے. جب بارش ہوئی تو وہ بارش سے گرد بہہ گئی تو وہ آثار دوبارہ نمایاں ہو گئے. اس طرح نمایاں ہو گئے جسے پتھر پر کوئی نقش ہو، کوئی تحریر ہو اور مٹی سے وہ مٹ جائے، پھر بارش ہو اور وہ سارے نقش دوبارہ روشن ہو جائیں. اسی طرح سے میرے محبوبوں کے آثار بھی واضح ہو گئے. یہاں انہوں نے وحی کا لفظ اس نقش کے لیے استعمال کیا ہے جو پتھر پر ہو اور ناقابل شکست ہو، جس کو مٹایا نہ جا سکے. دلائل نبوت پر جن لوگوں نے لکھا ہے ان میں سب سے مستند اور قدیم کتاب ابو نعیم اصبہانی کی ہے، جنہوں نے پہلے دلائل نبوت کے نام سے ایک بڑی کتاب لکھی تھی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، آپ کے بارے میں بشارتیں، آپ کے معجزات، قرآن مجید کی تاثیر، ان سب کا ذکر کیا تھا. پھر بعد میں اس کتاب کا خلاصہ لکھا جو 2 جلدوں میں کئی بار چھپا ہے. اس خلاصے میں انہوں نے حضور کے فضائل کا تذکرہ کیا ہے، حضور کے فضائل جو قرآن پاک میں آئے ہیں، حضور کے فضائل جو آپ کی سیرت سے سامنے آتے ہیں، حضور کے فضائل جو آپ کی ارشادات سے سامنے آتے ہیں، حضور کے فضائل جو سابقہ آسمانی کتابوں میں بشارتوں سے ہمارے سامنے آتے ہیں. ان کتابوں میں جو دلائل نبوت پر لکھی گئیں، ایک اہم مضمون سابقہ کتابوں میں آنے والی بشارتیں بھی ہیں. مختلف آسمانی کتابوں میں حضور کی تشریف آوری کی بشارتیں کیسے دی گئیں، کس انداز سے حضور کی تشریف آوری کو بیان کیا گیا، یہ مضمون شواہد نبوت کی کتابوں میں تفصیل سے ملتا ہے. شواہد نبوت پر ایک کتاب ہمارے برادر ملک، پڑوسی ملک افغانستان کے ایک بزرگ تھے مولانا نور الدین جامی، جو مشہور شاعر بھی تھے، عربی زبان کے ادیب بھی تھے اور مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، متکلم بھی تھے. ان کی کتاب شواہد نبوت ہے، جس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ امتیازی اوصاف جو حضور کی ذات مبارکہ میں پائے جاتے ہیں، ان کو 7 الگ الگ عنوانات کے تحت بیان کیا ہے. شواہد نبوت قبل ولادت، شواہد نبوت وقت ولادت، شواہد نبوت از بعثت تا ہجرت، شواہد نبوت از ہجرت تا وصال، شواہد نبوت بعد از وصال، شواہد نبوت بدست صحابہ کرام، شواہد نبوت بدست تابعین، تبع تابعین اور صوفیاء کرام. مولانا جامی بڑے شاعر بھی تھے، ادیب بھی تھے، اس لیے ان کی کتاب ادبی اعتبار سے بھی بہت اونچے درجے کی کتاب ہے. اس میں انہوں نے